فرعون مصر کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا اور یہ واقعہ پورا قرآن پاک میں موجود ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغام اس وقت کے فرعون یعنی مصر کے بادشاہ کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر گئے تھے، لیکن اس بدبخت انسان نے اپنی فوج کے ساتھ مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فالورز پر حملہ کر دیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے فرعون اپنی فوج کے ساتھ سمندر میں غرق ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ یہ واقعہ تقریباً 3000 سال پرانا ہے، لیکن آج 3000 سال بعد فرعون کا پاسپورٹ کیوں بنایا گیا؟ میں اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل تفصیل بتاؤں گا۔ یہ واقعہ تقریباً 3000 سال پہلے کا ہے۔ اس کے بعد سمندر نے فرعون کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ فرعون کی لاش کو ایک آدمی نے کنارے پر دیکھا تھا اور اس کے بعد اس کی لاش کو اٹھا کر اس کے محل میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہاں پر اس کی لاش کو مسالے لگا کر ہنود کر کے ایک ممی بنا دیا گیا تھا۔ ایک حیرت انگیز بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ فرعون کی لاش کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا جائے گا تاکہ یہ آنے والے نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بن سکے۔ 1871 میں مصر میں ایک چور خزانوں کی تلاش میں تھا، کیونکہ مصر کے بادشاہوں کو ممی بنانے کے بعد ان کو جب دفن کیا جاتا تھا تو ان کے ساتھ قیمتی خزانے بھی دفن کیے جاتے تھے۔ یہ چور مصر میں جگہ جگہ انہی خزانوں کی تلاش میں ہر وقت پھرتے رہتے تھے۔ یہ چور بھی انہی میں سے ایک تھا اور اس کا نام تھا احمد عبد الرسول۔ یہ چور دریائے نیل کے کنارے پر موجود تھا، جہاں پر اس کو ایک خفیہ راستہ نظر آیا اور پھر اس نے اس کو کھودنا شروع کر دیا۔ لیکن جب یہ اس کو کھود رہا تھا تو اس کو کچھ لوگوں نے دیکھ لیا اور اس کو پکڑ لیا اور وہاں پر پھر پولیس بھی پہنچ گئی۔ پھر اس جگہ کو کھودنا شروع کیا گیا۔ اس جگہ سے بے شمار ممیز دریافت ہوئیں، لیکن ایک ایسی ممی دریافت ہوئی جس کے اوپر رمیسیس II لکھا ہوا تھا۔ اب یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تمام ریسرچرز نے یہ بات مانی کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اور جس کو سمندر میں اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ سمندر میں ڈوب کر مرنے کی وجہ سے اس کے جسم پر ابھی بھی سمندر کی بہت ساری نمکیات موجود تھیں۔ اس کی لاش دنیا کے لیے ایک بہت بڑی دریافت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ اس کی سمندر میں سے نکالی گئی لاش کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا جائے گا تاکہ یہ آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن سکے۔ بہت سے لوگ اس کی لاش کو دیکھنے آئے، لیکن 3000 سال بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر فرعون کا پاسپورٹ کیوں بنایا گیا؟ یہ رمیسیس II یعنی فرعون کا اصل پاسپورٹ نہیں ہے، یہ صرف ایک ڈمی پاسپورٹ ہے تاکہ لوگوں کو دکھایا جا سکے کہ فرعون کا پاسپورٹ بنایا گیا تھا۔ لیکن پھر بھی فرعون کا پاسپورٹ آخر کیوں بنایا گیا تھا؟ اس کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ یہ بات ہے 1978 کی، جب فرعون کی لاش پڑی پڑی گلنے سڑنے لگ گئی تھی۔ اس کی لاش کو فنگل انفیکشن ہو گیا تھا۔ مصر کی حکومت نے اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کی لاش کو فرانس بھیجا جائے تاکہ اس کی لاش کی مزید ریکوری کی جا سکے۔ لیکن اس وقت فرانس کی حکومت کا یہ قانون تھا کہ یہاں پر کسی بھی لاش کو لایا جائے گا تو اس کا پاسپورٹ بنانا ضروری ہوگا۔ اسی لیے مصر کی حکومت کو اس وقت کئی ہزار سال بعد فرعون کا پاسپورٹ بنانا پڑا اور اس پاسپورٹ پر فرعون کے چہرے کی تصویر بھی لگائی گئی تھی۔ اور اس وقت یہ بات پوری دنیا میں مشہور ہو گئی کہ ہزاروں سال بعد فرعون کی ممی کا پاسپورٹ بنایا گیا ہے اور آج رمیسیس II یعنی فرعون کی ممی اس وقت مصر میں موجود ہے۔